بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بےتابی سے ان کوٹھریوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا انہیں جیسے کسی مخصوص کوٹھری کی تلاش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک چھوٹی سی کوٹھری کے سامنے جا کر رک گئے۔ اس کے سامنے والے حصے پر لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ سلاخوں کی دوسری طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر جیل خانے کے اندر لگی ہوئی مشعلیں روشن تھی، جس کی وجہ سے سلطان کو اس کوٹھری کے اندر والا منظر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ کوٹھری کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ کوٹھری کے درمیان میں وہ اپنی ٹانگوں کو لپیٹے مایوس سے انداز میں بیٹھا تھا، جس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ سلطان کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس کے باوجود سلطان اچھی طرح اندازہ کر سکتے تھے کہ اس آدمی کو اپنی سزا سے سخت شکایت ہے۔ سلطان اسے پہچانتے تھے۔ وہ مصر کا ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھا، جو ڈکیتی کے دوران سامنے آنے والے انسانوں کو موت کی گھاٹ اتارنے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔ سلطان اپنی سانسیں روکے سلاخوں کے اندر والا منظر دیکھ رہے تھے۔ آدمی کے سر پر ایک بال بھی نہ تھا۔ اس کے سر پر لگے ہوئے گہری چوٹ کا نشان سلطان کو صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ وہی ڈکیت تھا جسے سلطان نے خود گرفتار کیا تھا۔ مصر میں ہونے والی ڈکیتیوں میں شامل ڈاکو کا جو حلیہ بتایا گیا تھا، اس کے مطابق وہ یہی شخص تھا، مگر وہ شخص تو اس وقت کوٹھری میں قید اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان کتنی دیر حیرت بڑی نظروں سے اندر دیکھتے رہے، مگر اس آدمی نے مڑ کر سلطان کو نہ دیکھا۔ آخرکار سلطان مایوس ہو کر کوٹھری کے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اس جیسا ایک اور ڈکیت مصر میں آن گھسا ہے جس کی چوڑیاں عجیب الفطرت ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک ڈکیت مرغی اور پرانا کمبل اٹھا کر کیا کرے گا۔ سلطان یہ نہیں جانتے تھے کہ وہی ڈاکو بہت جلد انہیں حیران کرنے والا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قید خانے سے باہر نکلتے چلے گئے، یہ جانے بغیر کہ جیسے وہ کوٹھری کے سامنے سے ہٹے تھے، اندر موجود ڈکیت نے رخ موڑ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سلطان قید خانے سے باہر نکلنے والے تھے کہ اچانک ان کی ملاقات قید خانے کے نئے داروغہ سے ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ سلطان کو دیکھتے اس نے خیر مقدم مسکراہٹ سلطان کی جانب اچھالی اور انہیں سلام کیا۔ سلطان نے بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے ماتھے کو مسل رہے تھے۔ کئی معاملے ایک ساتھ الجھ گئے تھے، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ سلطان کسی ایک کا بھی سیرا نہ پکڑ پا رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیر کو بلا کر ان ڈاکوؤں کو پکڑوانے کی ہدایات جاری کریں۔ انہوں نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا ایک دم سے چونک کر رہ گئے۔ اس وقت دربار میں فریادیوں کے آنے کا وقت تو نہ تھا، اور جب وقت نہ ہو تو سپاہی بغیر سلطان کی اجازت کے فریادیوں کو اندر نہ بھیجا کرتے تھے۔ مگر اس وقت دو سپاہیوں کے ہمراہ ایک دبلی پتلی سی عورت دربار کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ غریب حال معلوم ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر آنسوؤں نے قطاریں بنا رکھی تھیں۔ وہ تیزی سے دائیں بائیں نظریں دراتی سلطان کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جب اس کی نظر سلطان پر پڑی تو وہ ایک دم لپک کر سلطان کی جانب بڑھی۔ دونوں سپاہی بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ سلطان نے سوالیہ نظروں سے ان تینوں کی جانب دیکھا تو ایک سپاہی بول پڑا، حضور معاف کیجیے گا، یہ عورت منع کرنے کے باوجود محل کے اندر داخل ہو گئی ہے، حالانکہ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ وقت فریادیوں کی پکار سننے کا ہرگز نہیں۔ سلطان اس وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہے، مگر اس کے باوجود اس عورت نے آہ بکا جاری رکھی اور آخرکار ہم دونوں کو دھکا دیتے ہوئے محل میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ یہ عورت ہے، ہم اسے دھکے دے کر باہر نہیں نکال سکتے۔ دوسرا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور یہ چہرے سے مجبور معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اسے اندر آنے سے نہیں روکا۔ سپاہی جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا کہ کہیں سلطان اس پر غضبناک نہ ہو جائے، مگر سلطان نے دھیمے سے سر اٹھا کر دونوں سپاہیوں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ سپاہیوں کی جان میں جان آئی اور وہ خاموشی سے پلٹ گئے۔ اب سلطان اس عورت کی جانب متوجہ ہوئے جو منتظر نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر درد ہی درد پھیلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے عورت، تمہیں ایسی کون سی مصیبت آن پڑی کہ تم اپنی جان کو داؤ پر لگا کر محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میرے سپاہی زبردستی اندر گھسنے والوں کا کیا انجام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے فرض سے مجبور ہیں؟ اب گھبراؤ مت اور جو کچھ کہنا ہے وہ جلدی کہو۔ سلطان کی بات میں تنبیہ تھی جو اس عورت نے اچھی طرح محسوس کر لی، مگر ان کی آواز نرم تھی۔
جس سے اس عورت کی دارس سی بندی ہے، سلطان میری مدد کریں، میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی ہوں، مصیبت کی اس گھڑی میں میری مدد آپ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کی صورت میں ایک فرشتہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ میں درد کی اس گھڑی میں سیدھا مدد کی پکار لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ ڈکیتوں نے آج میرے گھر میں دن دہاڑے حملہ کیا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ انہوں نے مجھ غریب پر کیا ظلم توڑا۔ عورت کی آواز کانپ کر رہ گئی۔ سلطان نے بری طرح سے چونک کر اس عورت کو دیکھا۔ ایک اور چوری مصر میں ہوئی تھی۔ کیا یہ ڈکیتی بھی انہیں ڈاکوؤں نے کی تھی جس کے متعلق پہلے ہی سلطان 2 شکایتیں سن چکے تھے؟ سلطان پوری طرح سے اس عورت کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ رونے کے لیے تیار تھی۔ سلطان سوچ رہے تھے کہ اگر یہ وہی ڈکیت تھے جن کی پہلے 2 شکایتیں انہیں موصول ہو چکی ہیں تو اس بار انہوں نے اس عورت کے گھر سے کیا چرایا ہوگا۔ وہ عجیب چیزیں چرایا کرتے تھے، پہلے ایک مرغی اور پھر ایک کمبل، وہ بھی پرانا۔ تو اس بار انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا تھا؟ وہ عورت چہرے مہرے سے تو غریب لگ رہی تھی، یقیناً اس کے گھر سے چوروں کو مال و دولت کی تو امید نہ تھی۔ تو پھر ان ڈکیتوں نے آخر اس عورت کے گھر سے کیا چرایا تھا؟ رو مت میری بہن اور پریشان مت ہو، مجھے صحیح سے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ آخر کیا ہوا ہے؟ تمہارے گھر میں ڈکیتوں نے کیوں حملہ کیا اور کیا وہ کچھ چرانے میں کامیاب ہوئے؟ اگر ہاں تو وہ کیا چرا کر لے گئے ہیں؟ سلطان نے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے کئی سوالات اس عورت سے کر ڈالے تھے۔ وہ بوڑھی سی عورت اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان کا دل افسوس سے بڑھنے لگا۔ تبھی اچانک اس نے ایک جملہ بول کر سلطان کے سر پر آسمان توڑ ڈالا۔ اس نے سسکیوں کے درمیان میں کہا، حضور، ڈکیت میرے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر نہیں لے گئی، بلکہ وہ تو میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے میری بیٹی جو 7 ماہ کی حاملہ ہے اسے اغوا کر لیا ہے۔ سلطان اس عورت کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ ڈکیتوں نے مرغی اور پرانے کمبل چرانے کے بعد اب ایک حاملہ لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ نہ جانے ان کا مقصد کیا تھا، ان کی سوچ کس حد تک جا سکتی تھی، سلطان کو اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ سلطان پھٹی پھٹی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے اس عورت سے پوچھا، تمہاری حاملہ بیٹی تمہارے ساتھ کیوں موجود تھی؟ کیا وہ تم سے ملنے آئی تھی یا وہ مستقل طور پر تمہارے گھر میں رہائش پذیر ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا سسرال کہاں ہے اور اس کا خاوند تمہارے ساتھ شکایت کرنے کیوں نہیں آیا؟ سلطان کے سوال پر اس عورت کے چہرے پر درد پھیل گیا۔ وہ کربناک آواز میں بولی، حضور، میری بیٹی کے شوہر کا چند ماہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے سسرال والے اب اسے رکھنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ اسے منحوس تصور کرتے ہیں، جس نے شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ حالانکہ اس کا شوہر تو صرف طبی موت مرا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کے سسرال والے ایسی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے گھر لے آئی تھی۔ جس وقت ڈاکو نے میرے گھر پر حملہ کیا، میری بیٹی کھانا پکا رہی تھی۔ ڈاکو کے ہاتھوں میں کلہاڑی تھی۔ ہم سب ہتھیار دیکھ کر بے بس ہو گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کی گردن کی رگ کو دبا کر اسے بے ہوش کیا اور اٹھا کر لے گئے۔ جانے سے پہلے ان لوگوں نے ہمیں بھی بے ہوش کر دیا تھا تاکہ ہم لوگ ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ جیسے مجھے ہوش آیا میں فوراً آپ کے دربار میں آئی ہوں۔ سلطان پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے ڈاکوؤں کے حلیے کی تفصیل پوچھی۔ اس نے سلطان کو ڈاکوؤں کا حلیہ جیسا دکھتا تھا وہ سب بتا دیا۔ اس عورت نے بھی سلطان کو یہی بتایا کہ بیٹی کو اغوا کرنے والے ڈاکو کے سر پر گہری چوٹ کا نشان ہے۔ سلطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کے، ہر ڈکیتی کا سرا اسی ڈاکو کے ساتھ جا ملتا تھا۔ اب سلطان مجبور ہو گئے تھے کہ وہ سپاہیوں کی ایک پوری ٹولی کو ڈاکو کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیں۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان عورت کو واپس بھیج کر خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں چلے آئے۔ وہ بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے مغرب اور کچھ وقت کے بعد عشاء کی نماز ادا کر دی۔ کھانے کی خواہش ان کے اندر بیدار ہی نہ ہوئی۔ بس یوں ہی وہ جائے نماز پر بیٹھے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے ان سارے واقعات کے بارے میں سوچتے چلے گئے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر کو ان کے اوپر رحم آ گیا۔ داروغہ کا قتل، مرغی کی چوری، پرانے کمبل کا کھو جانا اور حاملہ لڑکی کا اغوا، اور ساتھ ساتھ میں وہ عورت جس کی مرغی چوری ہوئی تھی، اس کی بیٹی سلطان کو دیکھ کر کیوں گھبرا گئی تھی۔ ان سب سوالوں کے جواب آج رات سلطان کو ملنے والے تھے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی نہ جانے کس وقت سلطان کو اونگ آ گئی۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ چونکے تو اس وقت جب انہوں نے خود کو ایک پرانے سے مکان کے سامنے پایا۔ سلطان نے نظر اٹھا کر اس مکان کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا اور پرانا سا مکان تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا بالکل تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کا پیر بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔
مکان کے اس پار خاردار کانٹے تھے، نہ جانے ان کانٹوں کی موجودگی کا کیا مطلب تھا۔ شاید کوئی انہیں اس مکان کے اندر جانے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر سلطان تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ انہوں نے کانٹوں کو پھلانگا اور مکان کی چوکھٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ بند تھا، لکڑی کا پرانی طرز کا دروازہ جس کی زنجیر دیوار میں پیوست تھی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر زنجیر کو ہاتھ لگایا تو وہ زنگ کلودہ زنجیر نیچے جا گری۔ دروازے کے دونوں پٹ غیر مکفل ہو گئے۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے لکڑی کے پٹوں پر زور ڈالا تو دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ سلطان کو بے ساختہ خوف سا محسوس ہوا۔ اندھیری رات میں اس وقت ایک ایسے مکان کے سامنے کھڑے تھے جس میں کسی زیرو کی موجودگی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ مکان ایک پرسرار جگہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو سلطان کے دل میں وہم سے آنے لگے کہ ان کا اس مکان میں جانا ٹھیک ہے بھی یا نہیں، مگر اس وقت وہ خود اپنے قابو میں نہ تھے۔ سلطان نے ایک دایاں قدم بڑھا کر مکان کے اندر رکھا۔ مکان کے اندر گہری خاموشی تھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ اندھیرے میں سلطان کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، نہ جانے سامنے کا کیا منظر تھا۔ تبھی اچانک محل کے دائیں جانب موجود کمرے کے اندر گویا کسی نے روشنی کا الاؤ بھڑکا ڈالا۔ سلطان پوری طرح سے چونک اٹھے۔ وہ مکان جو اب تک گہری خاموشی کی ضد میں تھا، اب اس میں آوازوں کا گھٹا گھٹا سا شور بلند ہونے لگا تھا۔ دائیں طرف واقع کمرے کے اندر کسی نے مشعل روشن کی تھی۔ آہٹوں سے سلطان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں ایک سے زیادہ افراد موجود ہیں جو دبی دبی سرگوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ بے ساختہ سلطان چند قدم چل کر اس دروازے کی جانب بڑھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس آدھ کھلے ہوئے دروازے میں سے اندر کا منظر کسی حد تک نظر آ رہا تھا۔ سلطان حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے کچھ قریب پہنچے، ان کا دل اچھڑ کر حلق میں آ گیا۔ کمرے کے اندر چند آدمی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کی پشت سلطان کی جانب تھی۔ آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں مشعل پکڑ رکھی تھی۔ سلطان اس آدمی کو پہچانتے تھے۔ دروازے میں اس کی بڑی سی دکان تھی۔ کیونکہ سلطان بیس بدل کر اکثر بازار آیا جایا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس شخص کی شکل دیکھتے ہی اسے پہچان لیا۔ دوسرے شخص کے اوپر نظر پڑتے سلطان بری طرح سے اچھل پڑے۔ وہ وہی شخص تھا جس کے گھر سے ڈکیت پرانا کمبل چرا کر لے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ہی ایک اور آدمی بھی تھا۔ سلطان اسے نہ پہچانتے تھے۔ سلطان نے ان تینوں کے ساتھ کھڑی ہوئی اس عورت کی جانب دیکھا۔ اس عورت کی پشت سلطان کی جانب تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اچانک وہ تھوڑا سا پلٹی تو سلطان کو اس کا ایک رخ نظر آیا۔ سلطان چونک سے گئے۔ وہ عورت حاملہ تھی، مگر ابھی بھی سلطان اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے تھے۔ وہ چاروں نہ جانے اس کمرے کے اندر کیا کر رہے تھے۔ سلطان تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ بے اختیار انہوں نے دروازے کے پٹ کو ہلکا سا دھکیلا۔ اندر موجود افراد میں سے گویا کسی نے سنا تک نہ تھا۔ تبھی اچانک وہ عورت سلطان کی جانب پلٹی۔ جیسے سلطان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، سلطان دنگ رہ گئے۔ اس عورت نے ماتھے پر تلک لگا رکھا تھا اور اس کی مانگ میں سندور تھا۔ وہ وہی عورت تھی جس کی مرغی چوری ہوئی تھی، مگر چونکنے کی بات صرف اس عورت کا چہرہ نہ تھا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ وہ غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر سلطان کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہ خون سے رنگے ہوئے ہاتھ تھے۔ ان سے ٹپکتا ہوا خون کمرے کے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ عورت کے چہرے پر ایک استزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ سلطان کا دل چاہا کہ وہ لپک کر اس عورت کا گریبان پکڑ لیں اور اس سے پوچھیں کہ آخر یہ خون کس کا ہے۔ انہوں نے اپنا بایاں قدم آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان سب تک پہنچ پاتے، ایک جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند کی دنیا سے پلٹ کر واپس ہوش کی دنیا میں آ چکے تھے اور اس وقت جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ ان کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس وقت وہ اپنی خوابگاہ میں جائے نماز کے اوپر بیٹھے تھے۔ نہ جانے کس وقت وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ انہوں نے خواب میں اشارہ دے دیا تھا۔ چند لمحے سلطان کو خود کو سنبھالنے میں لگ گئے، اور جب سلطان کا ذہن معمول پر آیا تو انہوں نے اس خواب کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ خواب اس قدر بھیانک تھا جسے دیکھ کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ایک مرغی کی چوری سے شروع ہونے والا یہ واقعہ اس قدر بھیانک رخ اختیار کر لے گا۔ سلطان نے بے ساختہ جائے نماز سے اٹھ کر اپنی کھڑکی پر ٹنگا ہوا پردہ ہٹا کر باہر آسمان پر جھانکا۔ وہاں صبح کا ابھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سلطان مایوسی سے اندر پلٹ آئے۔
انہیں बेताबी से सुबह का इंतज़ार था। अब उन्हें अगला कदम जो भी उठाना था वो सुबह की रोशनी में उठाना था। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी, मगर सुल्तान के जहन इस कदर परागंदा हो रहा था कि उन्हें मौसम की खूबसूरती भी दिखाई न दे रही थी। सफ़ेद लिबास पहने जिस वक्त वो अपने सर के ऊपर मामा बांध रहे थे, उनके चेहरे के तासुरात बेहद सख्त थे। वो जानते थे कि आज फैसले की घड़ी है, उन्हें एक इंतहाई सख्त कदम उठाना ही था। छोटे छोटे कदम उठाते हुए सुल्तान अपने दरबार में आ पहुंचे। वो वज़ीर को बुलाना चाहते थे। उन्होंने वज़ीर को एक बेहद ख़ास काम सौंपा था, मगर जैसे उन्होंने पास खड़े हुए सिपाही को वज़ीर को तलब करने के लिए बुलाना चाहा, तभी उनकी नज़र दरबार के दाखिली दरवाजे पर पड़ी। वहाँ कुछ हलचल सी हो रही थी। सुल्तान सवालिया नज़रों से दरबार के दरवाजे की जानिब देखा। अचानक ही उनके दोनों अब्रू इकट्ठे हो गए। उनका खून खौल उठा कि उनके सामने दरबार में वही औरत दाखिल हो रही थी जो सुल्तान के पास अपनी लक्ष्मी नामी मुर्गी की चोरी की दरख्वास्त लेकर आई थी। सुल्तान ने दोनों मुट्ठियां बेचकर खुद पर काबू पाया, वरना उन्हें शदीद ख्वाहिश थी कि वो अभी और इसी वक्त उस औरत का सर कलम कर दें। औरत खामोशी से चलती सुल्तान के सामने आ पहुंची। उसके चेहरे पर वैसे ही मर्दनी छाई थी जैसी हर दफ़ा दरबार में आते वक्त हुआ करती थी। सुल्तान खामोश बैठे उसका जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी औरत पर जाहिर ना होने दिया था कि उन्हें उस औरत पर कितना शदीद गुस्सा है। इससे पहले कि सुल्तान कोई रद्द अमल जाहिर करते, वो अचानक खुद ही बोल पड़ी, ए सुल्तान, क्या आपने मेरी लक्ष्मी को ढूंढा? आपको इसके बारे में कोई मालूमात मिली? मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि मेरी लक्ष्मी को जल्दी से ढूंढ कर मेरे हवाले कर दें। इसके बगैर मैं और मेरी बेटी दोनों बेहद उदास हैं। औरत मखमूम से लहजे में कह रही थी, ये जाने बगैर कि सुल्तान का खून खोल रहा है और अगली पल में सुल्तान जो कुछ उसके साथ करने वाले थे, अगर उसके फरिश्तों को भी खबर हो जाती तो वह आन की आन में दरबार से भाग जाती। मगर उसे कुछ खबर ना थी। वो इसी लाइलमी में सुल्तान के गज़ब का शिकार होने वाली थी। औरत की बात सुनकर सुल्तान के चेहरे पर एक इस्तज़ाइया सी मुस्कुराहट बिखर गई, मगर उन्होंने उस औरत पर जाहिर ना होने दिया कि वो सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने औरत को मुखातिब किया और बोले, जल्द पता चल जाएगा, मगर अब तुम्हें अपनी लक्ष्मी के बारे में फ़िक्रमंद होने की कतन ज़रूरत नहीं, बल्कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने बारे में फ़िक्रमंद हो, क्योंकि जो सच तुम मुझसे छुपाना चाहती हो उसका आधा हिस्सा मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मगर मेरा ख्याल है कि तुम मुझे सीधे तरीके से कुछ भी नहीं बताओगी। बेहतर यही है कि तुम कुछ दिन मेरी असली मेहमान नवाजी का मज़ा चख लो। सुल्तान की बात पर वो औरत ना समझी के आलम में सुल्तान को देखे गई। सुल्तान सीधा उसकी आंखों में ही झांक रहे थे। अचानक उसके चेहरे का रंग तब्दील होने लगा। वो एकदम जर्द पड़ गई। उसने घबराकर दाएं बाएं देखा। सुल्तान के कई सिपाही और वजीर आसपास ही खड़े थे। अचानक ही उसके जहन में न जाने क्या आई, वो एकदम पलटी और दरबार से बाहर भागने लगी। मगर वो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि सुल्तान ने पहले ही अपने सिपाहियों को इशारा कर दिया था। दरबार के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो गिरफ्तार हो चुकी थी। उस औरत को जिंदान खाने में डाल दो और इसको बाहर सिर्फ उसी वक्त निकालना जिस वक्त ये अपने मुंह से सच्चाई का इतराफ़ करना शुरू हो जाए। मैं इस पर एक लम्हा भी मजीद ज़ाया नहीं करना चाहता। इसका खाना पानी सब बंद कर दो। सुल्तान का हुक्म सख्त था। औरत ने किसी किस्म की कोई फरियाद ना की, बस घबराई हुई नज़रों से देख रही थी। सुल्तान मुंतज़िर थे कि वो खुद ही सच्चाई कहना शुरू कर दे, मगर उस औरत ने कुछ ना कहा। मजबूरन सुल्तान ने सिपाही को इशारा किया और वो उस औरत को लेकर कैद खाने की जानिब बढ़ गए। सुल्तान को शिद्दत से इंतज़ार था कि कब वो औरत खुद सुल्तान को माजी के इन राजों से आशना करेगी जिन्होंने मिस्र में तबाही फैला रखी थी। औरत खामोशी से सिपाही के साथ घसीटती हुई चली गई। उसने ना ही रोना धोना मचाया, ना ही सुल्तान से मदद की अपील की। बस वो खामोशी से जेल खाने की तरफ बढ़ती जा रही थी। सुल्तान कुछ देर दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए शदीद परेशानी के आलम में टहलते रहे। उन्हें कुछ समझ ना आ रहा था कि वो क्या करें। ये तो उन्हें यकीन था कि कुछ दिनों में औरत सख्तियों से घबराकर सच उगल देगी, मगर क्या वाकई जो वो सोच रहे थे वैसा ही था? इस बात ने सुल्तान को परेशान कर रखा था। अचानक ही वो बुरी तरह से चौंक उठे। उन्हें अपना ख्वाब याद आया था। उसमें एक शख्स ऐसा था जिसे वो अच्छी तरह जानते थे, जिसकी बाजार में एक खूब चलती हुई दुकान थी। मगर उस शख्स का इन सब वाक़यात के साथ क्या ताल्लुक़ था, ये बात सुल्तान जान चुके थे। सुल्तान ने वज़ीर को इशारा किया कि वो एक ज़रूरी काम से महल से बाहर जा रहे हैं और उनकी वापसी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में महल के तमाम अमूर वज़ीर को ही संभालने होंगे। वज़ीर ने फरमाबरदारी से सर हिला दिया।
सुल्तान ने अपने सर पर बंधे हुए इमामे से अपने चेहरे को ढांपा और अपना असल चेहरा छुपा लिया। अब उनका रुख महल के बाहर की जानिब था। कुछ ही देर के बाद वो उसी मोहल्ले में मौजूद थे जिसमें कुछ रोज़ कबल दोनों चोरियां हुई थी। उस शख्स का घर उसी मोहल्ले में मौजूद था। सुल्तान को उस घर तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त न लगा। वो मोहल्ले का एक मोअज़्ज़िज़ शख्स था और सुल्तान उसके बारे में बखूबी जानते थे। उसके घर के आसपास खामोशी थी। दरवाज़ा खुला था। सुल्तान जानते थे कि आज उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। वो दबे कदमों उस शख्स के घर के अंदर दाखिल हो गए। सेहन खुला था मगर इसमें कोई न था। शायद घर के अफराद अंदर रिहायशी कमरों में मौजूद थे। वहाँ चहल पहल का अंदाज़ा हो रहा था। सुल्तान एक कोट में छुप कर बैठ गए। वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनकी छठी ही सुने ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही थी। और कुछ ही देर बाद ये साबित हो गया कि सुल्तान की छठी इस बिल्कुल दुरुस्त सिमत में इशारे कर रही थी। कुछ ही देर के बाद अचानक सुल्तान बुरी तरह से चौंक उठे क्योंकि उस घर के खुले हुए दरवाजे से चुपके से कोई अंदर दाखिल हो रहा था। वो जो कोई भी था उसने डांटे से अपने चेहरे को छुपा रखा था। सुल्तान तब एक दफ़ा फिर चौंक उठे जब अंदर दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा। वो एक नहीं बल्कि दो थे। दोनों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। सुल्तान मोहतात से होकर बैठ गए। आने वालों की चाल डाल से अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस घर के रहायशी नहीं। वो मोहतात अंदाज से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों के हाथों में तेज धार कुल्हाड़ियाँ थीं। कुल्हाड़ियों को दाएं बाएं लहराते हुए यकीनन वो दोनों शख्स डाकू ही थे। सुल्तान को इत्मीनान सा महसूस हुआ कि उन्होंने अपने ख्वाब में दिखाए जाने वाले इशारे को समझ लिया था। दोनों डाकू अब कमरों की सिमत दाखिल हो रहे थे। सुल्तान का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर मजबूती से जम गया। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अंदर कमरों में खामोशी छा चुकी थी। कड़ी दोपहर का वक्त था और सभी लोग उस वक्त आराम किया करते थे। गालिबन उस मकान के मकीन भी अपने अपने कमरों में दुबके आराम कर रहे थे। जिस वक्त ये दोनों डाकू कमरे के अंदर दाखिल हुए, सुल्तान मुंतजिर थे कि ये डाकू इस मर्तबा यहाँ से क्या चुराएंगे, और सुल्तान का शक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। थोड़ी देर के बाद जब दोनों डाकू कमरे से निकले तो उनके अंदाज में बेहद उजलत थी। उनके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जिसे उन्होंने जकड़ रखा था। सुल्तान बुरी तरह से चौंक उठे। गठरी में एक नौमौलूद बच्चा था जिसके रोने की आवाज़ गठरी में से बाहर आ रही थी। सुल्तान लपक कर अपनी जगह से बाहर निकल आए। डाकू नौमौलूद बच्चा अगवा करके फरार होना चाह रहे थे मगर सुल्तान उनकी ये साजिश कामयाब होने नहीं दे सकते थे। सुल्तान के बाहर निकलते ही वो दोनों डाकू बुरी तरह से चौंक उठे। उनकी आंखों में गहरा खौफ दर आया। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और शदीद गज़ब के आलम में उन दोनों डाकुओं की जानिब लपके। तभी कमरे के अंदर शोर सा बुलंद हुआ। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि नौमौलूद बच्चा चोरी हो गया है। थोड़ी देर के बाद अंदर कमरों से एक औरत हंस भागता अंदाज में भागते हुए बाहर निकली। उसके सर पर ना दुपट्टा था ना चादर थी। वो चलते हुए सख्त तकलीफ का शिकार लग रही थी। उसकी हवाइयाँ उड़ रही थीं। जैसे उसने सेहन में दो अजनबियों के हाथों में एक बच्चा देखा, उसके हलक से एक चीख बरामद हुई और आन की आन में सारे घर वाले आसपास जमा हो गए। घर वालों में वो आदमी भी शामिल थे जिसे सुल्तान ने अपने ख्वाब में देखा था। डाकू बुरी तरह से फंस चुके थे। सब लोग उनके आसपास मौजूद हो गए थे और तभी उन्होंने वो हरकत की जिसका सुल्तान को बिल्कुल अंदाज़ा ना था। सुल्तान तलवार पकड़े उनकी जानिब बढ़ रहे थे। अचानक उनमें से एक डाकू ने बच्चे को नीचे ज़मीन पर रखा और दूसरे का हाथ पकड़कर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की जानिब लपका। औरत ने लपक कर अपने बच्चे को उठा लिया था मगर सुल्तान उन्हीं डाकुओं के पीछे भागे। बैरूनी दरवाजे की बजाय डाकू ने दीवार फलांगने का इंतहाब किया। एक ही जस्त में उन्होंने इतनी बुलंद दीवार फलांगी कि सुल्तान हैरान रह गए। यकीनन वो दोनों अपने फ़न के माहिर थे। उनकी रफ्तार बेहद तेज़ थी मगर इसके बावजूद सुल्तान उन तक जा पहुँचे। जिस वक्त एक डाकू दीवार फलांगकर दूसरी तरफ कूदने की कोशिश कर रहा था, सुल्तान के हाथ में उसका इमामा आ गया। उसके चेहरे का नकाब उतर गया और ढलक कर इमामा सुल्तान के हाथ में रह गया। उसने खौफज़दा नज़रों से पलट कर सुल्तान को देखा और सुल्तान अपनी जगह पर साकित रह गए। उन्हें यकीन न आया था जो कुछ उन्होंने देखा था वो वाकई हकीकत थी। इस रूह फरसा इंकिशाफ ने तो गोया उनके पैरों तले से ज़मीन ही खींच ली थी। डाकू चंद लम्हे उनकी आंखों में देखता रहा और फिर दीवार से कूद गया। उसके सर के पिछले हिस्से पर चोट का गहरा निशान वाज़ेह था। सुल्तान यूं ही अमामा हाथ में पकड़े साकित और जामिद वहीं खड़े रह गए। अंदर घर में चीखो पुकार मची थी। वो अपना बच्चा वापस मिल जाने पर खुश थे
کتنی دیر کے بعد سلطان نے خود کو سنبھالا اور جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو گھر والے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈاکو کا چھوٹ جانے والا امامہ تھا۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر گھر سے نکل جائے۔ لوگوں نے ان سے کوئی سوال نہ کیا، شاید وہ انہیں کوئی عام سا مددگار انسان سمجھے تھے۔ سلطان خاموشی سے ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ انہیں ایک آخری تصدیق کرنی باقی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ اپنے محل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جس وقت وہ محل پہنچے سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ محل میں جا بجا مشعلیں روشن ہو چکی تھیں جو اندھیرے کو کاٹتی ہوئی محل میں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ زیادہ وقت نہ تھا کہ قریبی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوا چاہتی تھی۔ سلطان محل میں پہنچتے ہی تیز تیز قدموں سے سیدھا قید خانے کی جانب بڑھ گئے۔ راستے میں وزیر اور کئی سپاہیوں نے انہیں دیکھا مگر سلطان کسی کی جانب متوجہ نہ ہوئے۔ ان کے قدموں میں ایسی تیزی تھی جیسے اگر انہوں نے ذرا سی بھی دیر کی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ وزیر نے ان کے چہرے سے بھانپ لیا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ لپک کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ سلطان کا رخ محل کے نچلے حصے میں واقع قید خانے کی جانب تھا۔ جس وقت سلطان نشیبی سیڑھیاں اتر رہے تھے وزیر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان آخری سیڑھی پر قدم رکھتے اچانک وہ بری طرح سے چونک اٹھے۔ سامنے چند سپاہی ایک گروہ کی شکل میں کھڑے تھے۔ سلطان کو دیکھتے وہ سب سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب سلطان ان کے پاس پہنچے ان میں سے ایک سپاہی آگے ہو کر سلطان کو تعظیم پیش کرنے لگا۔ سلطان کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ بار بار کوٹری کی اس قطار کی جانب دیکھنے لگتے جہاں پر مجرم قید تھے۔ سلطان نے اپنے پیروں کا رخ ان کوٹریوں کی جانب کیا مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی بڑھاتے اچانک سپاہی نے انہیں مخاطب کیا۔ سلطان، ایک بہت بری خبر ہے، اگر آپ کو اجازت ہو میں آپ کو سنا دوں۔ سلطان چونک کر پلٹے۔ سپاہی کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ سلطان کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہاں جوان، بتاؤ کیا بات ہے؟ سلطان نے ہمت کر کے اس سپاہی سے پوچھ ہی لیا۔ سپاہی کچھ دیر تو تذبذب سے اپنے ہاتھ مسلتا رہا اور پھر کہنے لگا، سلطان، قید خانے کا نیا داروغہ غائب ہے۔ ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ وہ محل میں کہیں موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ جانے سے پہلے کسی کو بتا کر گیا ہے۔ سلطان ششدر رہ گئے۔ یہ تو انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ کوئی انہیں اتنی آسانی سے چکمہ دے سکتا ہے۔ کھڑے کھڑے ہی کئی گتھیاں سلجھنی شروع ہو گئیں۔ سلطان چند لمحے تک اسی سپاہی کی جانب دیکھتے رہے اور پھر یکلخت کوٹریوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے وہ سیدھا اسی کوٹری کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے جس کے سامنے رک کر انہوں نے اس مجرم کو دیکھا تھا جس کے سر کے پچھلے حصے پر گہری چوٹ کا نشان تھا۔ کوٹری کے سامنے پہنچ کر سلطان دنگ رہ گئے۔ وہ اندر سے خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ سلطان نے لپک کر سلاخوں والے دروازے کا جائزہ لیا۔ وہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ بے اختیار ہی سلطان وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ اندر جاتے ہی سلطان کو یوں لگا گویا زمین ان کے پیروں سے کھسک گئی ہو۔ کوٹری کے بیچوں بیچ جہاں وہ مجرم بیٹھا تھا وہاں ایک بہت بڑا سا گھڑا تھا، یوں جیسے کسی سرنگ کا سرا ہو۔ ایک لمحے میں سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک گہری سرنگ ہے۔ بے اختیار سلطان سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ وزیر اور دوسرے سپاہی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سرنگ بہت لمبی گہری تھی۔ سلطان اس وقت ہکا بکا رہ گئے جب اس سرنگ کا اختتام محل کے باہر ایک باغیچے میں ہوا۔ جب سلطان سرنگ سے باہر نکلے تو سامنے کا منظر واضح تھا۔ مجرم اس سرنگ کے ذریعے فرار ہو چکا تھا۔ سلطان پہچان چکے تھے وہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جسے آج سلطان نے نومولود بچہ چراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی مجرم تھا جو اب تک ہونے والی تمام چوریاں کرتا آیا تھا۔ لکشمی نامی مرغی، فوت شدہ بچے کا کمبل، حاملہ عورت کا اغوا اور نومولود بچے کو چرانے کی ناکام کوشش سب اسی مجرم نے کی تھی، اور یقیناً جیل کا نیا داروغہ اس کا وفادار ساتھی تھا جسے انجانے میں سلطان نے قید خانے کے سب سے اونچلے درجے پر فائز کر دیا تھا۔ سلطان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ داروغہ کا قتل کس نے کیا ہوگا۔ سلطان کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ سرنگ کے باہر ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ سلطان خاموشی سے واپس کوٹری میں نکل آئے، سلاخوں والا دروازہ کھول کر۔ جس وقت وہ باہر نکلے ایک سپاہی ہامتا ہوا ان تک آ پہنچا۔ اس کی سانس اس کے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ سلطان نے پریشان نظروں سے اس سپاہی کی جانب دیکھا، نہ جانے اب وہ سلطان کے لیے کیا خبر لے کر آیا تھا۔ یہ سلطان، وہ عورت جسے آپ نے قید کروایا تھا وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان چونک گئے۔ کیا اس عورت نے اتنی جلدی ہار مان لی تھی جو انہیں ملنے کے لیے بلا رہی تھی؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عورت ان سے کیا کہنے والی ہے۔
مگر سلطان کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ آج ان کا ذہن ان تمام الجھنوں سے آزاد ہونے والا تھا، مگر نہ جانے کیوں سلطان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج انہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سلطان نے گہری سانس لی اور سپاہی کو اس عورت کو دربار میں بلانے کا حکم دیا اور خود وزیر اور دوسرے سپاہیوں کے ہمراہ قید خانے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے محل کے اوپر والے حصے میں آن پہنچے۔ سلطان نے دربار کی جانب بڑھنے سے پہلے وزیر کو ڈاکو کا حلیہ بتا کر اسے حکم دے دیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ڈاکو کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ کئی جرم کر چکا تھا، جن میں سر فہرست داروغہ کا قتل اور قید خانے سے فرار تھا۔ وزیر نے سلطان کے حکم کی تعمیل اسی وقت کر دی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر ہی کئی سپاہیوں کی ٹولیاں اس ڈاکو کی گرفتاری کے لیے پورے ملک میں پھیل گئی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی سلطان دربار کی طرف چل دیے، جہاں وہ عورت سلطان کا انتظار کر رہی تھی۔ دربار میں داخل ہوتے ہی سلطان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سامنے وہ عورت ایک نشست پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سر جھکا تھا اور دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس عورت نے ہار مان لی ہے۔ وہ سلطان کی دی جانے والی سختیوں کو زیادہ وقت نہ جھیل سکی تھی، یا شاید اس نے خود ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب آن پہنچا ہے۔ سلطان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے عین اس عورت کے سامنے جا پہنچے۔ کیا بات ہے عورت، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا تم اپنی سچائی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہاں تو وقت ضائع کیے بغیر وہ سب کچھ بتاؤ جو تم نے اب تک مجھ سے چھپایا ہے۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کی تو اس عورت نے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی ویرانی تھی۔ تبھی باہر زوردار آواز میں بادل گرجے تو انہوں نے چونک کر دربار کے دروازے سے باہر جھانکا۔ صحن میں بارش برسنا شروع ہو چکی تھی۔ گہری اور سیاہ رات نے پورے مصر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ آسمان سے تابڑ توڑ میںہ برس رہا تھا۔ سلطان اس عورت کی داستان سننے کے لیے تیار تھے، اسی لیے تسلی سے سامنے رکھی ہوئی اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ اے سلطان، میں سچ بتانے سے پہلے چاہتی ہوں کہ آپ ان تمام لوگوں کو یہاں دربار میں بلا لیں جن کے گھروں میں چوریاں ہوئی ہیں، تاکہ میری ہر بات کی تصدیق وہ لوگ کرتے رہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ عورت جس کی حاملہ بیٹی اغوا ہوئی، وہ آدمی جس کا نومولود بچے کا کمبل ڈاکو اٹھا کر لے گئے، اور وہ آدمی جس کے گھر ہونے والا ننھا بچہ اٹھانے کی کوشش میں ڈاکو آپ کے سامنے اپنی شکل ظاہر کر بیٹھا، ان تمام لوگوں کو میرے سامنے یہاں دربار میں بلایا جائے۔ میں انہی کے سامنے 18 سال پہلے ہونے والا وہ واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ عورت کی آواز پوری اسرار تھی۔ سلطان چونک اٹھے۔ انہوں نے ایک فکر مند سی نظر باہر برستی ہوئی بارش پر ڈالی اور ایک نظر اس عورت پر۔ اس کے چہرے کے تاثرات مضبوط تھے۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک ضدی عورت ہے اور وہ کبھی بھی اپنی بات پوری ہوئے بغیر سلطان کو سچائی نہیں بتائے گی۔ مجبوراً سلطان نے وزیر کو بلوا لیا۔ وزیر پہنچا تو سلطان نے اسے ہدایت کی کہ اپنی نگرانی میں ان تمام لوگوں کو دربار میں لے آئے۔ وزیر الٹے قدموں محل سے باہر چلا گیا۔ سلطان دربار میں اس عورت کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ وہ ویسی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سلطان وزیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی رہی۔ باہر برستی ہوئی بارش میں کوئی کمی نہ آئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی جب وزیر اپنے ہمراہ ان تمام لوگوں کو لے آیا۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی تھی۔ وہ آدمی جس کے بچے کا کمبل چوری ہوا تھا اور وہ جس کا نومولود بچہ سلطان نے چوری ہونے سے بچا لیا تھا، ان دونوں کے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو سلطان کے پاس اپنی حاملہ بیٹی کی اغوا کا مقدمہ لے کر آئی تھی۔ جو ہی سلطان کی نظر اس کے ساتھ آتے مرد پر پڑی، وہ ایک دم چونک گئے۔ وہ وہی مرد تھا جسے سلطان نے خواب میں ان تینوں افراد کے ساتھ دیکھا تھا اور اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ شاید اس کا بھی 18 سال پہلے ہونے والے ایک واقعے کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ اب سب لوگ موجود ہوئے۔ اب دیر مت کرو اور جلدی بتانا شروع کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سلطان کی سخت آواز پر ان سب نے چونک کر اس عورت کی جانب دیکھا۔ سب کی نظروں میں خوف چھلک رہا تھا۔ اس عورت نے پھر سے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور پھر ایک نظر ان تمام افراد پر ڈالی اور پھر بولنا شروع ہوئی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز گویا کسی کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ماضی کھنگال رہی تھی۔ اے سلطان، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے جب ایک جوان عورت ہوا کرتی تھی۔ میں جس محلے میں رہتی وہاں ہر طرف میرے حسن کے چرچے تھے۔ میں تھی اتنی خوبصورت اور حسین، اپنی تعریفوں نے مجھے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ اوپر سے نصیب ایسا شاندار کہ جس شخص کے ساتھ شادی ہوئی وہ مالدار آدمی تھا۔ اس نے مجھے سونے میں تول دیا۔ ان سب چیزوں نے مل کر مجھے مغرور اور گھمنڈی بنا دیا۔
مجھے لگا دنیا بس میرے قدموں تلے ہے۔ انہی دنوں محلے میں ایک نیا جوڑا آ کر رہنے لگا۔ جلدی میری اس لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ میری عمر کی تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا شروع ہوا، مگر ایک بہت عجیب بات تھی۔ میں جب بھی اس کے گھر جاتی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ شروع میں تو مجھے اپنا وہم لگا، مگر آخرکار مجھے پتہ لگ گیا کہ میری اس سہیلی کا شوہر مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظروں میں وارفتگی چھلکتی، میں بلا وجہ مغرور ہوتی۔ حالانکہ مجھے اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے تھا، مگر میں خوش ہوتی کہ میں حسین ہی اتنی ہوں کہ ہر دوسرا مرد مجھے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرا شوہر مالدار تو تھا، مگر زیادہ تر کام کے سلسلے میں مصروف رہتا۔ گھر بہت ہی کم آیا کرتا تھا۔ میں تنہائی سے گھبراتی تھی۔ تبھی نہ جانے کب میری سہیلی کا شوہر میری جانب راغب ہو گیا۔ اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے مجھے بھی اس کی جانب متوجہ کر لیا اور دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ بس یہیں سے میری بربادی کا کھیل شروع ہوا۔ چند ماہ گزرے، وہ مسلسل میرے گھر آتا اور ہم دونوں اچھا وقت ساتھ گزارتے۔ میری سہیلی کو ان باتوں کا کچھ علم نہ تھا۔ تبھی وہ حادثہ ہو گیا جس نے میرے دنیا ہی پلٹ دی۔ میرا شوہر جس بحری بیڑے میں سوار ہو کر کاروبار کی غرض سے دوسرے ملک گیا تھا، وہ بیڑا سمندر میں ڈوب گیا اور میرا شوہر بھی اسی جہاز کے ساتھ ڈوب گیا۔ میں بیوہ ہو گئی، لیکن مجھے فکر نہ تھی، نہ ہی مجھے کوئی دکھ تھا۔ میری محبت کی اگلی منزل تو میری سہیلی کا شوہر تھا جو مجھ پر فدا تھا۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں جانتی تھی میرے شکم میں پرورش پانے والا یہ بچہ میری آشنا کا ہے۔ میرا شوہر تو عرصہ ہوا میرے قریب ہی نہ آیا تھا۔ میں مطمئن تھی، مگر حمل کا پتہ چلتے مجھے بے چینی لاحق ہو گئی اور میں نے اپنے آشنا سے کہا کہ وہ میری سہیلی کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لے، کیونکہ اسے اپنے بچے کو اپنا نام دینا چاہیے۔ مگر اس نے میری درخواست اٹھا کر میرے منہ پر مار دی اور مجھے بتایا کہ میری سہیلی بھی ماں بننے والی ہے اور اب وہ مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ شرمندہ ہے کہ اس نے مجھ سے ناجائز تعلقات بنائے۔ اب وہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔ اسے میرے ہندو مذہب سے ہونے پر بھی اعتراض تھا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر میں گویا زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ مجھے نہ دن کا ہوش رہا نہ رات کا۔ میں تمام دن روتی رہتی اور رات کو چیختی چلاتی، مگر مجھے سمجھ نہ آتا کہ آخر میں اسے انتقام کیسے لوں۔ تبھی ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ آ گیا۔ آج بھی میں اس وقت کو سوچوں تو مجھے خود پر شرم آتی ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنے آشنا سے انتقام لے کر رہوں گی۔ میری سہیلی کا گھر میرے پڑوس میں ہی تھا۔ میں اس کے گھر گئی اور اپنے ہونے والے بچے کو لے کر بہت خوش تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے اور پھر سے اس کے گھر آنے جانے لگی۔ میں نے اپنے آشنا پر بھی یہ ظاہر کیا کہ گویا اس کے دھوکے نے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ڈالا اور میں اپنی زندگی میں بہت مگن ہوں۔ حمل کی مدت پوری ہو گئی۔ 9 ماہ مکمل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی بھی دن میری سہیلی اور میرے گھر بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ میں نے اس پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایسی ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر گئی۔ وہ تکلیف میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ مجھے دیکھتی اسے تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ دائی نے اسے آج رات کا وقت دیا ہے۔ آج رات کسی بھی وقت اس کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ رات کے وقت میں اس کے پاس آ جاؤں۔ میرے لبوں پر ایک زہر خنسی مسکراہٹ بکھر گئی اور میں نے اسے وعدہ کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں تو کب سے اسی رات کی منتظر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر کا کام جلد ختم کر کے رات کو اس کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ مسکرا دی اور میں اس کے گھر سے نکل آئی، مگر اپنے گھر جانے کی بجائے کہیں اور جا رہی تھی۔ میرا رخ چند گلیوں کے فاصلے پر واقع اس شخص کے گھر کی جانب تھا جس نے کئی دنوں سے میرا سر کھایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ادھار رقم کا تقاضا کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کئی دینار مانگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اب تک تو میں اسے ٹالتی آ رہی تھی، کیونکہ شوہر کے انتقال کے بعد میں خود سوچ سوچ کر دولت خرچ کر رہی تھی، مگر اب مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں سیدھا اس کے گھر جا پہنچی۔ وہ گھر میں اس وقت تنہا تھا۔ اس کے گھر کے اندر گئی اور میں نے اس کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا۔ کچھ دیر پس و پیش کرنے کے بعد وہ مان گیا اسے مال کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے مال دیا جس نے اس کے سارے غم دور کر دیے۔ میرے دیے ہوئے مال کی بدولت بعد میں اس نے اپنا کاروبار کھڑا کر لیا اور آج اس کا ایک عالیشان گھر ہے۔ اتنا کہتے ہی اس عورت نے سر اٹھا کر اس آدمی کی جانب دیکھا جس کے گھر سے گلابی کمبل چوری ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو وہ شخص نظریں چرا رہا تھا۔
سلطان کو یاد آیا کہ اس کا ایک عالیشان گھر تھا، یقیناً وہ خوب دولت مند آدمی تھا۔ سلطان پھر سے عورت کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، وہاں سے باہر نکلتے میں اپنے ایک اور جاننے والے کے گھر گئی۔ مجھے مدد کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے منصوبے میں کوئی کمی نہ رہے۔ مجھے اپنی حالت کا احساس تھا، میں زیادہ طاقتور بھی نہ تھی۔ میرے دوسرے پڑوسی نے بھی میری مدد کرنے کا وعدہ کیا کیونکہ اسے اپنی چھوٹی سی بیٹی کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ یہ وہی ننھی بچی ہے جسے وہ ڈاکو حاملہ حالت میں اغوا کر کے لے گیا تھا۔ عورت کی بات پر وہ مرد اور عورت دونوں ہی شرمندہ سے ہو گئے۔ اتنا کہتی وہ عورت کچھ دیر خاموش ہو گئی، مگر سلطان سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور تیسرا شخص اسے تم نے کیوں اپنے ساتھ شامل کیا جبکہ تمہیں 2 لوگوں کی ضرورت تھی؟ سلطان کے سوال پر اس عورت کے چہرے پر غصہ ور تاثرات پھیل گئے۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس آدمی کی بالکل ضرورت نہ تھی، مگر میری بدقسمتی تھی کہ جب میں ان دونوں میاں بیوی کے گھر سے باہر نکل رہی تھی تو میں نے گھر کے دروازے پر اس آدمی کے چھوٹے بھائی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک خباثت بڑی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہماری باتیں سن چکا تھا۔ میں پھنس گئی۔ اگر میں اسے اپنے منصوبے میں شامل نہ کرتی اور اسے مال و دولت نہ دیتی تو وہ یقیناً میری شکایت قاضی کو لگا دیتا۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے گھر سالوں بعد اولاد ہوئی، وہ بھی بڑھاپے میں۔ عورت نے ایک نفرت بری نظر اس آدمی پر ڈالی جس کا بچہ سلطان نے اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ وہ سب کی سب منجے ہوئے مجرم معلوم ہو رہے تھے، مگر ان سب نے آخر کیا کیا تھا؟ یہ سب تو وہی عورت بتا سکتی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی رات گہری ہونے والی تھی۔ میں جیسے اپنے گھر واپس پہنچی، ابھی میں اپنی چادر بھی نہ اتار پائی تھی جو اچانک میرے گھر کا دروازہ زور زور سے دردرایا جانے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خود میری طبیعت بھی بوجھل سی ہو رہی تھی، مگر میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میرا وہی آشنا کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتی اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی کو شدید تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ دوائی کو لینے اس کے گھر جا رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی بیوی کے پاس موجود رہوں۔ میں مسکرا دی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے آنے تک میں اس کی بیوی کے پاس رہوں گی۔ میرا آشنا فوراً ہی پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنے تینوں ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اپنی سہیلی کے گھر جا پہنچی۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میری سہیلی شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں جانتی تھی اس کی تکلیف میں اضافہ کیسے کرنا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر تکیہ رکھا اور زور سے دبانا شروع کیا۔ میرے ساتھیوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیے۔ وہ کوئی احتجاج نہ کر سکی۔ کچھ دیر تک وہ تکیے کے نیچے پھڑکتی رہی۔ آخرکار اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے تکیے کے نیچے دم دے دیا۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی۔ اس کی سانس نکلنے سے پہلے اچانک ہی اس نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا۔ میں حیران نظروں سے اس نومولود کو دیکھے جا رہی تھی جس کی ماں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس کا خون میرے ہاتھوں پر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے تینوں مرد خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں اس معصوم بچی کو، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سانس روکنا چاہا، مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اسے قتل نہ کر سکی۔ میرا دھیان اپنے شکم میں پلنے والے بچے کی جانب چلا گیا۔ میں ہنس باختہ ہو گئی۔ میرے ساتھ آنے والے تینوں مرد بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی رقم پہلے بٹور لی تھی۔ بچی رو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے بس اس بچی کو گود میں اٹھایا اور بھاگ کر اپنے گھر جا پہنچی۔ میں نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا اور واپس سہیلی کے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا آشنا آ پہنچا۔ اس رات تیز بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ دائی کو لانے سے قاصر رہا۔ وہ شدید پریشان تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں اسے بتایا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور اس کا بچہ بھی اس کے پیٹ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میرے آشنا کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ میں آج تک نہیں بھولی۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے اس کی پوری دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ میں مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی اور خاموشی سے پلٹ آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اگلے دن میری سہیلی کی تدفین کر دی گئی۔ اس کا پیٹ ویسے ہی پھولا ہوا تھا۔ اس کو غسل دینے والی بھی میں ہی تھی، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ اس کے پیٹ میں بچہ موجود نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے گھر آئی اور اپنے آشنا کی بچی کو لے کر اپنے ایک رشتہ دار کے گھر چلی گئی۔ اسے میں نے یہی بتایا کہ یہ بچی لاوارث ہے۔ وہیں کچھ دنوں بعد میری طبیعت خراب ہوگی اور میں نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا۔ جب میں واپس اپنے گھر آئی تو میرے پاس میرے آشنا کی وہی بیٹی تھی۔ میں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ میں نے اسے خود جنم دیا ہے، مگر اب حالات بدلنا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے انتقام تو لے لیا تھا، مگر میرا دل کا سکون اجڑ چکا تھا۔ میرا آشنا وہ گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔
میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا مال و دولت ختم ہو رہا تھا، میرے حالات بدتر ہو گئے، میرا کل سرمایہ میری بس وہی بیٹی رہ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے آشنا سے معافی مانگوں، مگر اب سمجھ آیا کہ وہ تو معافی کے لائق ہی نہیں تھا۔ اتنا کہتی اس عورت نے زوردار سسکی لی۔ سلطان ششدر تھے۔ اس عورت کی داستان میں اتنے رنگ تھے کہ سلطان کو اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عورت انتقام میں کس حد تک جا پہنچی تھی کہ اس نے اپنی سہیلی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اس وقت کس حال میں تھی۔ اچانک ہی سلطان کو یاد آیا کہ جب وہ اس عورت کے گھر گئے تھے تو اس کی بیٹی نے سلطان کو دیکھ کر عجیب و غریب رویہ اپنا لیا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ چلا رہی تھی۔ سلطان نے الجھے ہوئے انداز میں اس عورت سے پوچھا جو سر جھکا کر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، باقی سب باتیں تو میری سمجھ میں آ گئی ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کی ذہنی حالت کیوں خراب ہے، اور تم نے خود میرے پاس آ کر اپنی مرغی کی گمشدگی کی شکایت کیوں کی؟ تمہارے شکایت کرنے کے بعد ہی یہ سارے واقعات ہونا شروع ہوئے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان کے سوال کے جواب میں اس عورت نے سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اچانک دربار کے باہر شور سا بلند ہوا۔ سپاہی اسی ڈاکو کو گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے کر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی تھا۔ وہ ڈاکو شدید مزاحمت کر رہا تھا۔ سپاہی اسے لے کر سیدھا سلطان کے سامنے آ پہنچے۔ جو ہی اس ڈاکو نے سلطان کو دیکھا اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ سلطان اپنے جبڑے بینچے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ کس طرح ان کا وفادار داروگہ قتل ہو گیا تھا۔ یقیناً یہی ڈاکو اس کا قاتل تھا۔ اس ڈاکو نے پیچھے مڑ کر تمام افراد کی جانب دیکھا، اور جیسے اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو مرغی کی گمشدگی کی شکایت لے کر آئی تھی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے یکدم پلٹ کر سلطان کو دیکھا، اور جیسے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ عورت سلطان کو سب کچھ بتا چکی ہے، یکدم ہی ڈاکو کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ خاموشی سے سلطان کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ ساتھی جسے سلطان نے نیا داروگہ مقرر کیا تھا، وہ بھی خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ سپاہی تلوار سونتے ان دونوں کے آس پاس موجود تھے۔ سلطان خاموشی سے سارے منظر نامے کا جائزہ لے رہے تھے، جب اچانک وہ عورت بولی، یہ بات آپ اسی سے پوچھیں کہ میری بیٹی کی ذہنی حالت ایسی کیوں ہے۔ یہ وہ درندہ ہے جس نے پہلے مجھے برباد کیا اور اب اس معصوم لڑکی کو، مگر یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ لڑکی آخر ہے کون۔ وہ عورت ڈاکو کی جانب دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بول رہی تھی۔ تبھی اس ڈاکو نے سر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا اور اچانک پھنکار کر بولا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی ذہنی حالت کی خرابی کا میں ہی ذمہ دار ہوں، اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم نے میری بیوی اور میرے بچے کا قتل کیا۔ کچھ وقت کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا تھا، مگر جس طرح تم نے انتقام کے لیے بہتر وقت کا انتخاب کیا، میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے 18 سال تک انتظار کیا۔ اس دوران میں ایک بدنام زمانہ ڈاکو بن گیا، مگر جب 18 سال بیت گئے اور میں نے جان لیا جب تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہے، تو میں نے تمہیں وہ تحفہ دینے کا سوچا جس کا میں نے ہمیشہ منصوبہ بنایا تھا۔ جیل سے فرار ہونا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ داروگہ کا قتل میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور میرے منصوبے کے عین مطابق سلطان نے میرے ساتھی کو ہی نیا داروگہ بنا دیا۔ میں آرام سے جیل سے جاتا اور انتقام پورا کر کے آ جاتا۔ ڈاکو نے ایک نفرت بڑی نظر ان سب پر ڈالی جن سب کی قیمتی چیزیں اس ڈاکو نے چرائی تھی۔ شاید وہ ڈاکو جانتا تھا کہ اس روز اس کی بیوی کے قتل میں اس عورت کے ساتھ ساتھ وہ باقی 3 افراد بھی ملوث تھے۔ سلطان خاموش تھے کیونکہ ان کے سامنے 2 ایسے بدبخت انسان موجود تھے جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی اجاڑ دی تھی۔ وہ افسوس بڑی نظروں سے اس ڈاکو کو دیکھ رہے تھے جو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ شاید یہی بات اس عورت نے بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ یکدم زور سے چلا کر بولی، انتقام تم نے مجھ سے نہیں اپنے آپ سے لیا ہے، کیونکہ تم نے میرے گھر میں آ کر جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ لڑکی میری نہیں بلکہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس رات تمہاری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا جس سے میں نے چرا لیا۔ میری بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ عورت نے گویا ایک ساکن سمندر میں ایک پتھر پھینک دیا۔ وہ ڈاکو یوں ہو گیا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسی عورت کو دیکھے جا رہا تھا جو اپنی بات مکمل کر کے اب رونے لگی تھی۔ سلطان خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان سب نے جو بویا تھا وہ اسے ہی کاٹ رہے تھے۔ ڈاکو خود دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹنے لگا، ساتھ ساتھ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ پورے دربار میں اس کا شور گونجنے لگا۔
اس سے پہلے کہ سلطان اسے قید خانے بھجواتے، اچانک ہی وہ لپکا اور ایک سپاہی سے تلوار چھین لی۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے اس ڈاکو نے اس تلوار سے اپنی شارک کاٹ لی۔ خون کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ ڈاکو کا جسم بے جان سا ہو کر زمین پر جا گرا۔ دربار میں موجود تمام افراد پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو سلطان کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا، مگر اگلے پل انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ انہوں نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر تینوں مردوں کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا۔ وہ عورت خاموش کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا انجام نزدیک ہے۔ سلطان نے اچانک اسے مخاطب کیا اور اس سے پوچھا، ساری کہانی میرے سامنے آ گئی ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی لکشمی نامی مرغی کی گمشدگی کی شکایت کیوں لگائی، جبکہ تمہیں اس مرغی سے نہ تو کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی کوئی خاص لگاؤ۔ وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ میرے سچ کو جان لیں گے۔ میں نے آپ کو مرغی کی گمشدگی کی شکایت اس لیے لگائی تاکہ آپ اس ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئیں اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر سکوں۔ اس کی بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا اور اس نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ برباد کر دیا۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ اتنا کہتی وہ عورت شدید رونے لگی۔ سلطان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور وزیر کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو قید خانے میں بند کر دے۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ سلطان کے حکم پر اس عورت کی بیٹی کو محل میں لے آیا گیا، جہاں اس کا بہترین علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں کی اغوا کی گئی حاملہ عورت کو بھی بازیاب کروا لیا گیا۔ سلطان اپنے دربار میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ سپاہی سب کو لے جا چکے تھے۔ اس وقت دربار میں صرف سناٹا تھا۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہو چکا تھا۔ دور سے سفیدی ایک لکیر کی صورت میں نمودار ہو رہی تھی۔ سلطان نے سر اٹھا کر آسمان پر پھیلتے ہوئے اجالے کو دیکھا اور بے اختیار سوچ کر رہ گئے۔ انسان اپنے نفس کی آتوں مجبور ہو کر اپنے ساتھ ساتھ سب کی زندگیاں داؤ پر لگاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا